پیاروں کے جنازے کو اٹھایا اس نے، اپنے پیاروں کے جنازے کو اٹھایا اس نے۔ امام کی مکہ آمد اور مکہ کے لوگوں میں اظہار مسرت، ادھر یزید اور یزید کے تابع دار جو حکمران یعنی گورنر مکہ، گورنر مدینہ اور جو دوسرے معتبر حضرات، ان سب کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ شاید امام عالی مقام مکہ میں جا کے مکہ والوں کے ساتھ مل کے یا مکہ کے اکابرین کے ساتھ مل کے شاید یزید کی حکومت کے خلاف کوئی نئی سازش تیار کر رہے ہیں، اور ممکن ہے کہ مکہ کے لوگ امام عالی مقام کے ہاتھ پہ بیعت کریں اور پھر کوفہ کی طرف امام کا رخ ہو، چونکہ کوفہ والے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں اور رکھتے تھے، اسی لیے جب آپ خلیفہ وقت بنے اور آپ نے اپنا جو دارالخلافہ تھا وہ کوفہ کو بنایا۔ کالر میرے ساتھ ہیں جی صوفی یعقوب رضوی صاحب۔ جی صوفی صاحب السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم شاہ جی۔ جی وعلیکم السلام صوفی صاحب۔ جناب میں چند ربائیاں شہنشاہ کربلا دی ذات پاک دی شان۔ جی بسم اللہ بسم اللہ۔ جناب عرض کیتا ہے ربا واسطہ پاک بطول دائی، ربا واسطہ پاک بطول دائی، کرم فضل کرنا پر خطا اتے، جن نے کربلا وچ نے ظلم کیتے دم دم لعنت بے حیا اتے، آر عظمتاں دے صدا پین اور نو، آر عظمتاں دے صدا پین اور نو، لکھاں رامتاں جان فدا اتے، حبیب ابن مزیر ہے تن رضوی، یاری ناز کر دی یارے شاہ اتے۔ شاہ صاحب اگے عرض کیتا ہے اصغر واریا پاک شبیر آقا، جگ جاندا اے بنیاں پٹیاں نہیں، اصغر واریا پاک شبیر آقا، جگ جاندا اے بنیاں پٹیاں نہیں، گھر بار پروار ہے وار چھڈیا، پیارا دین کیتا رکھیاں کھٹیاں نہیں، اکبر صورت رسول مقبول دیئیں، رج ویکھیاں تیریاں پٹیاں نہیں، اکبر صورت رسول مقبول دیئیں، رج ویکھیاں تیریاں پٹیاں نہیں، تینوں واریا نانے دے دین تو رضوی، دین باجوں راساں وٹیاں نہیں۔ جناب اگے عرض کیتا ہے شاہ صاحب کہ ساری عمر لکھاں صفتاں مکدیاں نہیں، ساری عمر لکھاں صفتاں مکدیاں نہیں، سخی پنج تن پاک دے گھر دیاں، جتھوں قیدی مسکین یتیم رجن اعلیٰ خصلتاں اس پروار دیاں، تے کھا زہر تے زار نہیں ہون دتا، کھا زہر تے زار نہیں ہون دتا، عرفہ عظمتاں اسنی کردار دیاں، واراں پاک شبیر تو جگت رضوی، بے مثل صفتاں وفادار دیاں۔ بہت شکریہ صوفی صاحب، تھینک یو سو مچ جی، بہت اچھا کلام۔ جناب آخری ربائی میں عرض کرنا بھئی جی، گاف گھوپاں دے رڑی گور اندر غمے کربلا دا دیوا لے چلے۔ شاہ جی میری ساری شاعری ایس ربائی پاک تو قربان ہے۔ گاف گوپاں دے رڑی گور اندر
غمے کربلا دا دیوا لے چلیاں نہیں زود عبادتاں ہو سکیاں مجلس غمے حسین چ بہ چلیاں تے کھور خیر نہیں نال انسان کیتی پر دشمن آلے رسول نال کھہ چلیاں فل قربا سنگ پیاز بھی دولت دو جان دی لے چلیاں. واہ شاہ جی دعاواں بہت جی یاد شکریہ جی، رکھیو. تھینک یو سو مچ. چونکہ یہ سلسلہ عزاداری ہے، پرسداری ہے، اور سوز و سلام بھی ساتھ ساتھ تاریخ اسلام ہم بیان کرتے ہیں اس میں، لیکن چونکہ آپ سب اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی میں ویلکم کہوں گا اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں. میرے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں سید غضنفر نقوی، میں ان سے التماس کروں گا کہ ہدیہ یا عقیدت پیش کریں امام عالی مقام کے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تجھے دیکھنا ہے وضو میرا، ہو وضو میرا، تیرا عشق میری نماز ہے، تو ہی بخش دیتا ہے شاہیاں، تو بڑا غریب نواز ہے، تو ہر ایک شے سے ہے بے نیاز، صفت خدا بھی ہے بے نیاز، تو ہر ایک شے سے ہے بے نیاز، صفت خدا بھی ہے بے نیاز. تجھے رب کہوں سے رب کہوں، میں نہیں کہوں گا یہ راز ہے، تو ملک کو بخش دے بالوں پر، تو کسی کو بیٹے عطا کرے، تو ملک کو بخش دے بالوں پر، تو کسی کو بیٹے عطا کرے، تیرے بچپنے کی ضدوں پا بھی پروردگار کو ناز ہے، تو عبادتوں کا سجود ہے، تو شہادتوں کا قیام ہے، تو عبادتوں کا سجود ہے، تو شہادتوں کا قیام ہے، تو ولایتوں کا رکوع بھی ہے، تو ہی لا الہ کا راز ہے، تو نبی کی پشت پہ ہو اگر تو نماز حق بھی رکی رہے،
تو نبی کی پشت پہ ہو اگر تو نماز حق بھی رکی رہے. تو حسین ہے، تو حسین ہے، تو نماز کی بھی نماز ہے. تیرے ماتمی تیرے نوح گر تو جہاں میں سب سے عظیم ہے. تیرے ماتمی تیرے نوح گر تو جہاں میں سب سے عظیم ہے. تیرا ذکر کرنا نگر نگر تیرے ماتمی کی نماز ہے. تجھے دیکھنا ہے وضو میرا، تیرا عشق میری نماز ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مکہ میں امام عالی مقام کی مصروفیت رشد و ہدایت، عقیدت مند جوک در جوک آپ کا دیدار کرنے کے لیے حاضر ہوتے رہے. اب یہ شعبان کا مہینہ، اور آپ احباب جانتے ہیں کہ شعبان اور پھر رمضان میں عمرہ کی ادائیگی کے لیے پوری دنیا سے مسلمان جو ہیں وہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے مکہ تشریف لے جاتے ہیں. یہ وہی دن تھے کہ جب مسلمان مکہ پہنچنا شروع ہوئے عمرہ کی ادائیگی کے لیے. ادھر امیر شام کا فوت ہونا اور پھر یزید کا مسند اقتدار سنبھالنا، جہاں جہاں مسلمان آباد تھے عرب میں خبر ان تک پہنچ چکی. کوفہ والوں کو جب یہ خبر ملی، اور کوفہ کے وہ لوگ جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے عقیدت مندوں میں سے تھے، وہ اس سے پہلے بھی امیر شام اور ان کے تعینات کیے ہوئے جو حاکمان جو کوفہ تھے ان کو ناپسند کرتے تھے. جب ان کو یزید کا اقتدار میں آنا معلوم ہوا تو کوفہ کے لوگوں میں اظہار نفرت جو ہے وہ ان کا بڑھ گیا، اور اسی نفرت کے اظہار کے لیے کوفہ کے لوگوں نے وہ لوگ جو عمرہ کی ادائیگی کے لیے مکہ روانہ ہو رہے تھے ان کے ہاتھ اور کچھ خصوصی طور پہ قاصد روانہ کیے امام علی مقام کی خدمت میں کہ اے آقا، آپ تو جانتے ہیں کہ ہم آپ کے نانا اور بابا کے چاہنے والے ہیں، اور ہم آپ سے التماس کرتے ہیں کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیے. یہ وہی شہر ہے جہاں آپ کے بابا نے حکومت کی، اور ہمارے بزرگوں نے ان سے راہ ہدایت حاصل کی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں اور آپ ہمیں علم و دانش سے نوازیں. ہم کسی طور پہ بھی یزید کی حکمرانی کو تسلیم نہیں کر سکتے، کیونکہ
یزید کے کردار، اس کے قول و فعل سے ہم اچھی طرح واقف ہیں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے بابا کے چاہنے والے، علی کے چاہنے والے، اہل بیت کے چاہنے والے، محمد رسول اللہ سے عشق کرنے والے ایک بد کردار خلیفہ کی بیعت کریں؟ ایک کالر میرے ساتھ ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، یا علی مدد۔ جی پیر مولا علی مدد جی۔ میں آسٹریلیا ویانا سے بات کر رہا ہوں، میرا نام حکنوت جعفری ہے، میں ایک دوڑا پڑھنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو۔ جی جی حکنوت بھائی۔ نہیں جاڑ بازار زینب دا تے بے وس بازار وچ آ گئی، وہ کون آ گئی؟ شریکت الحسین مسافر شام، ایڈی سوکھی نہیں آئی، مدینے تو کربلا، کربلا تو کوفہ شام، دمشق بازار زندان، کربلا تو 36 شہر 72 بازار 144 گلیاں 228 موڑ طے کر کے آئی، تائی تے ودا تا وہ نہیں جوڑ بازار تے زینب دا تے بے وس بازار وچ آ گئی، اگو شام دے وس تے آکھیا وہ بھین باغی دی آگئی، آج لے لو بدلے جنگ بدر والے، او اولاد علی دی آگئی، او تھئی اے جئی بارش پتھران دی، 13 تے 40 حال روا گئی، اللہ لعنت القوم الظالمین۔ بہت شکریہ جی حکنوت جعفری صاحب۔ یہ میں عرض کر رہا تھا کہ کوفہ والوں کی طرف سے خطوط کا سلسلہ شروع ہوا، مختلف حضرات جو یہ خطوط لے کے گئے امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور زبانی طور پہ بھی امام کی خدمت میں التماس کی کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیے۔ کوفہ میں آپ کے عقیدت مند، آپ سے محبت کرنے والے بڑے بیتاب ہیں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے، کیونکہ ہمیں مسلمان ہوتے ہوئے، کلمہ نبی کا پڑھتے ہوئے ایک بے دین خلیفہ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ہمیں ہرگز بھی گوارا نہیں۔ اب پہلے تو امام نے ان خطوط کو اتنا سنجیدگی سے نہیں لیا، لیکن اب آہستہ آہستہ ان خطوط کی تعداد بھی بڑھتی گئی، اور پھر جن شخصیات کے ناموں سے یہ خطوط آ رہے تھے وہ کچھ ایسے معتبر نام تھے کوفہ میں، جن کو امام چونکہ جب مولا علی کرم اللہ وجہ کی حکومت تھی تو امام چونکہ کوفہ میں وقت گزار کے آئے تھے، اور بہت سارے لوگ جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے دربار میں حاضری دیتے رہتے تھے، امام ان کو پہچانتے بھی تھے، ان کے ناموں سے بھی واقف تھے۔ سو ایسے معتبر حضرات کے ناموں سے بھی کچھ خطوط ملے۔ اب یہ سلسلہ اس قدر بڑھا کہ خطوط کی تعداد سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں ہو گئی، اور نہ صرف خطوط بلکہ کچھ وفود بھی امام کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے، کچھ معتبر لوگ بھی امام کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے اور التماس کرتے رہے، لیکن امام خاموش رہے۔ پھر وہ وقت آیا ناظرین کہ خطوط میں جو تحریریں تھیں ان کا مزاج بدل گیا، لوگوں نے اپنی تحریروں میں یہ لکھنا شروع کر دیا کہ اے آقا دو جہاں، آپ اگر ہماری نصرت کو، ہماری ہدایت کو نہیں آئیں گے تو ہم روز محشر آپ کے نانا کے سامنے اس بات کی شکایت کریں گے
کہ ہمیں جب زمانہ گمراہی کی طرف دھکیل رہا تھا تو اس وقت حسین علیہ السلام دنیا میں موجود ہوتے ہوئے ہمیں رشد و ہدایت کی راہ پہ چلانے کے لیے ہماری نصرت کو نہیں پہنچے، ہمیں ایک بے دین شخص کے سپرد کر دیا گیا۔ اب بات چونکہ دین کی تھی، بات چونکہ اسلام کی تھی، اور حسین نے بچپن میں اپنے نانا سے وعدہ کیا تھا کہ اے نانا، جب بھی کبھی تمہارے دین پہ مشکل آئی، یہ حسین اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دے گا۔ اب ان کوفیوں کی تحریروں کو دیکھتے ہوئے امام عالی مقام نے اپنے اعضاء و اقرباء سے مشاورت کی، تو سب نے یہ مشورہ کیا کہ آپ پہلے تشریف نہ لے کے جائیں، بہتر یہ ہے کہ اپنا ایک نمائندہ مقرر کر کے کوفہ والوں کے پاس بھیجیں، اور جو وہاں جا کے کوفہ کے حالات کو دیکھتے ہوئے پھر آپ کو مطلع کرے تاکہ پھر آپ اگلا کوئی فیصلہ کر سکیں۔ لہذا فیصلہ یہ کیا گیا کہ حضرت مسلم بن عقیل، جو حضرت عقیل کے صاحبزادے یعنی امام حسین علیہ السلام کے سگے چچا حضرت عقیل کے صاحبزادے، اپنے چچا زاد بھائی کو منتخب کیا گیا نمائندہ بنا کے کوفہ بھیجنے کے لیے۔ اب حضرت مسلم بن عقیل آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور آپ کے بہنوئی بھی ہیں، یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی پیاری بیٹی حضرت رقیہ، جو تاریخ میں لکھا گیا کہ سرکار غازی عباس علمدار کی بہن تھیں، یعنی حضرت ام البنین کی جو بیٹی تھیں حضرت رقیہ سے ان کی شادی ہوئی تھی حضرت مسلم بن عقیل کی۔ اپنے چچا زاد بھائی اور اپنے بہنوئی کو نمائندہ بنا کے کوفہ بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جب سرکار مسلم بن عقیل کو پوچھا گیا تو حضرت مسلم بن عقیل دونوں ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے کہ آقا، آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ حکم فرمائیں اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کی خواہش کے مطابق جو بھی آپ کام میرے ذمے لگائیں گے وہ احسن طریقے سے سر انجام دے سکوں۔ ایک کالر میرے ساتھ ہیں جی، السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بخاری جی، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، میں حالانکہ اعلیٰ سنت ہوں لیکن میں بہت ہی دلچسپی سے سن رہی ہوں۔ بہت شکریہ میری نئے بہن۔ سال کی مبارک ہو، تو مجھے بہت ہی اچھا ہے، تو میں ڈیلی جس طرح آپ نے بتایا بہت ہی دلچسپ ہے، اور تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ میری بہن، اور میں ایک گزارش کرتا چلوں کہ یہ پروگرام، آپ نے کہا کہ میں اہل سنت ہوں، یہ پروگرام اہل سنت، اہل شیعہ یا کسی مسلک کے لیے نہیں ہے، یہ اسلامک ہسٹری ہے، اور چونکہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے ہمارے بچوں کو پڑھانے کے لیے، بتانے کے لیے ہمارے پاس چونکہ وقت نہیں ہوتا، تو ہم نے یہ کوشش کیا کہ کم از کم سال میں ان ایام میں جو محرم کے 10 دن ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ تاریخ اسلام جو ہے وہ اس کے اگر پوری تاریخ نہیں تو کم از کم وہ باب جو ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے جاننا بہت ضروری ہے وہ بتایا جائے۔ اس میں کوئی ایسا بات نہیں ہے کہ یہ کوئی کسی مسلک کا کوئی پروگرام نہیں ہے، یہ آپ سب کے لیے پروگرام ہے۔ بہت اچھا لگا، میں بہت دلچسپی سے دیکھ رہی ہوں۔ تھینک یو، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ۔ جی، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار مسلم بن عقیل نے اپنے بھائی، اپنے آقا کی طرف سے جو ڈیوٹی لگائی گئی اس کے اوپر سر تسلیم خم کیا، تیاری کی۔ سرکار مسلم بن عقیل نے کوفہ کی روانگی کی، اور اب مسلم بن عقیل جب تیار ہو رہے ہیں، حضرت رقیہ اپنے 2 فرزند، ایک کی عمر 9 سال اور ایک کی عمر 7 سال بتائی جاتی ہے، ابراہیم اور محمد۔ حضرت رقیہ جلدی، یہ وہ مائیں جانتی ہیں کہ اتنی چھوٹی عمر کے بچے وہ گھر سے 2 دن 4 دن کے لیے جب رخصت ہو جائیں، کہیں بھی جائیں، اپنے ننیال جائیں، اپنے ددیال جائیں، خالہ ماموں چچا کسی کے گھر میں بھی جائیں،
تو وہ ماں کے لیے وہ 2 دن جو ہوتے ہیں وہ بڑے مشکل ہوتے ہیں. اس کی سمجھ میں نہیں آتا کچھ کہ وہ کب وقت آئے گا کہ میں اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں گی. حضرت رقیہ اپنے بچوں کے کپڑے جو ہیں وہ رکھ رہی ہیں, بچوں کو تیار کرا رہی ہیں. حضرت مسلم بن عقیل نے کہا کہ رقیہ یہ کیا کر رہی ہیں آپ, کوفہ تو میں جا رہا ہوں اور یہ تم بچوں کو کیوں تیار کر رہی ہو؟ کہا نہیں, آپ اکیلے نہیں جائیں گے بلکہ یہ 2 قربانیاں میری طرف سے بھی آپ ساتھ لے کے جائیں گے. شاید بہن یہ ثابت کرنا چاہتی تھیں کہ کرب و بلا میں, میدان کربلا میں جب ساری قربانیاں ہوں گی تو میں ان خوش نصیبوں میں ہوں گی کہ جس کی قربانیاں سب سے پہلے قبول ہو چکی ہوں گی. حضرت رقیہ نے بچوں کو تیار کیا. حضرت مسلم بن عقیل بچوں کو لے کے کوفہ پہنچے. کوفہ میں حضرت مختار کے گھر میں تشریف لے گئے. ادھر کوفہ کے لوگوں کو جب پتہ چلا کہ امام حسین علیہ السلام کا بھیجا ہوا نمائندہ کوفہ پہنچ چکا ہے تو لوگوں نے سکھ کا سانس لیا اور لوگ جوگ در جوگ آپ کے پاس پہنچنا شروع ہو گئے. تاریخ لکھتی ہے کہ جس قدر جوش و ولولہ سے کوفیوں نے استقبال کیا حضرت مسلم بن عقیل کا, اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. ایک ہی دن میں سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کا دیدار کرنے کے لیے آپ کے پاس پہنچے. آپ کے ہاتھ پہ امام عالی مقام کی بیعت لینا شروع کی اور پھر یہاں تک کہ 18,000 لوگ, یعنی 18,000 کوفے کے لوگ, جن میں عوام و خواص, اکابرین کوفہ, معتبر حضرات کوفہ اور عام لوگ بھی شامل تھے, 18,000 کے لگ بھگ لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ امام عالی مقام کی بیعت لی. ایک چھوٹا سا وقفہ, دوبارہ خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. اڑ کر اپنا وطن دشت بسایا اس نے, اپنے پیاروں کے